اپنی نیند کی کوالٹی کو امپروو کیجیے۔ بیدار رہنے کی ذمہ داری سونے کو ٹھیک کیے بغیر نبھائی نہیں جا سکتی۔ کس کس کے دل میں کبھی یہ خواہش ہوئی ہے کہ یا اللہ مجھے بہت اچھی موت عطا کر؟ کس کس کے دل میں کبھی یہ خواہش ہوئی؟ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بہت خوبصورت موت عطا کرے، ہم سب کو بہت اچھی موت عطا کرے، ہم سب کا خاتمہ ایمان پہ کرے۔ یہ بہت اچھی موت کی تمنا بہت سے لوگوں کے دل میں ہوتی ہے۔ ہم روزانہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے روزانہ موت کا ایک مختصر اور عارضی ایکسپیرینس کرتے ہیں۔ جب ہم سونے جاتے ہیں اس سے پہلے کی دعا کیا ہے؟ کوئی بتائے گا؟ بالکل، اللہم باسمک اموت واحیا، اے اللہ میں آپ کے نام کے ساتھ مرنے جا رہا ہوں اور اٹھنے جا رہا ہوں، مرتا ہوں اور جیتا ہوں، اینڈ ایوری ڈے۔ یہ اللہ کی کتنی مہربانی ہے۔ اگر کوئی خوبصورت اور اچھی موت چاہتا ہے، اس کی تیاری کا ایک پہلو یہ ہے کہ وہ اپنی نیند کو ٹھیک کرے۔ نیند کو ٹھیک کرنے کا مطلب کیا ہے؟ کیسے سونا ہے، کتنا سونا ہے۔ It is not the length of sleep, it is the quality of sleep that matters. Quality of sleep کے اوپر کام کرنا ہوگا۔ کوالٹی آف سلیپ پہ کام کریں گے، مائنڈ فلنس امپروو کرے گی۔ اور کوالٹی آف سلیپ کو آپ میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں جنہیں نیند مشکل سے آتی ہے، وہ سونا چاہتے ہیں، نیند نہیں آ رہی؟ کتنے لوگ ایسے ہیں نیند آتی تو ہے لیکن بہت کچی ہوتی ہے، بہت کچی نیند؟ کتنے لوگ ایسے ہیں جب صبح سو کے اٹھتے ہیں تو تھکے ہوئے ہوتے ہیں، فریش نہیں فیل کرتے؟ ٹھیک ہے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں رات میں ایک دفعہ اگر نیند سے آنکھ کھل جائے تو دوبارہ نیند نہیں آتی؟ ٹھیک ہے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جنہیں رات میں تو نیند نہیں آتی لیکن پورے دن جمائیاں لیتے رہتے ہیں؟ ٹھیک ہے۔ یہ جو سلیپ ایشوز ہے نا، دیکھیے بیداری کی ذمہ داری نبھانے کے لیے سونے کے معیار کو، سونے کے انداز کو، سونے کے تجربے کو ٹھیک کرنا ضروری ہے۔ اور اس کے لیے اب میں کچھ اسپیسیفک سجیشنز دوں گا، اور یہ اس کا مائنڈ فلنس سے تعلق بنے گا۔ ٹھیک ہے۔ 3 چیزیں ایسی ہیں جو سلیپ کی کوالٹی کو ٹھیک کرتی ہیں، اور وہ ان کا تعلق ایکسٹرنل فیکٹرز سے۔ ٹھیک ہے۔ ان میں سے ایک فیکٹر وہ ہے جو الحمدللہ آپ جس علاقے میں رہتے ہیں کوٹلی، اس میں الحمدللہ وہ بہت ہے، اللہ کا بہت شکر ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ اب خیر کوٹلی بھی ایک شہر ہی ہے، لیکن گاؤں کو شہر پر جو فوقیت اور جو برتری اور جو امتیاز حاصل ہے، اس میں سے ایک چیز ہے، اس کا نام ہے خاموشی۔ تو جو سلیپ کوالٹی کو ڈٹرمن کرنے والے 3 ایکسٹرنل فیکٹرز ہیں، ان میں سے پہلا ہے سائلنس۔ جو خاموشی کا معیار ہے، الحمدللہ مجھے کوٹلی، میں یہاں آیا، میں نے یہاں سویا ہوں رات میں، مجھے بہت خوشی ہوئی، الحمدللہ وہ خاموشی تھی۔ دس از ونڈرفل۔ آپ لوگ بہت مطلب یہ جو بڑے شہر ہیں وہاں خاموشی نایاب ہے، خاموشی کا قحط ہے، خاموشی کا تجربہ آسان بات نہیں ہے۔ رات کے 3 بجے بھی دور سے کہیں ہارن کی آواز آ رہی ہوتی ہے، اور اگر خدا نخواستہ ایئرپورٹ سے قریب رہتے ہیں تو ہر 10-15 منٹ کے بعد فضاؤں میں جہاز کے اڑنے کی آواز۔ ہمارے ذہن کی فنکشننگ کے لیے نوائز جو ہے وہ اچھی چیز نہیں ہے۔ یعنی اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں ایک بہت اچھی نیند کا تجربہ ہو تو ایکسٹرنل فیکٹر ایک ہے خاموشی۔ اچھا ایک اور بات،
جو سینکٹیٹی آف سائلنس ہے نا، وہ میرے عمل سے متاثر نہ ہو. یہ انڈیویجول اور سوسائٹی دونوں کی ذمہ داری ہے. اس میں سے ایک کام یہ کیجئے، آپ اپنے موبائل کی جو رنگ ٹون ہے، آج کے پروگرام کے بعد ہر ایک نے ایک کام یہ کرنا ہے کہ اپنی رنگ ٹون کو اس نے یہ دیکھنا ہے کہ بہت شارپ تو نہیں ہے، اس کی پچ بہت ہائی تو نہیں ہے. دوسرے کو بعد میں متاثر کرے گی، آپ کو پہلے متاثر کرے گی، آپ چونک جائیں گے. سافٹ ہونی چاہیے، سافٹ. آئیڈیلی کسی پرندے کی آواز ہونی چاہیے، آئیڈیل، اور سافٹ ہونی چاہیے، اور اس کا والیوم کم رکھیے. اس لیے کہ اگر آپ خدا نہ خواستہ بہت مصروف آدمی ہے تو ہر 5 منٹ بعد کوئی آدمی آپ کو فون کرے گا. فون آپ کو آ رہا ہے، اس میں آپ نے کوئی انڈین سانگ ڈالا ہوا ہے اور پڑوسی پریشان ہو رہا ہے کہ ہر تھوڑی دیر کے بعد ایک شروع ہو جاتی ہے یا بہت لاؤڈ ہے. تو ایک چیز ہے سائلنس، دوسری چیز ہے ڈارکنیس. بیوٹی آف نائٹ جو ہے وہ ڈارکنیس میں ہے. ایک چیز کہلاتی ہے اسپیس سائیکالوجی یا انوائرمنٹل سائیکالوجی. ہم جس طرح کے ماحول میں ہوتے ہیں وہ ماحول ہماری نفسیات پر، ہمارے ذہن پر ایک اثر ڈالتا ہے. اس میں ایک بہت اہم ایک فارم آف پولوشن ہے which is called لائٹ پولوشن. سورج کی روشنی سے زیادہ تیز روشنی انسان ایجاد کر سکتا ہے؟ آپ کو پتا ہے سورج کی روشنی پولوشن نہیں ہے، لیکن رات کے ٹائم پہ یہ جو روشنیاں ہوتی ہیں یہ پولوشن پیدا کرتی ہیں. یہ پودوں کے لیے، جانوروں کے لیے، پرندوں کے لیے، انسیکٹس کے لیے اچھی نہیں ہے. ڈس اورینٹ ہوتے ہیں وہ، انہیں سمجھ نہیں آتا کہ اس وقت رات ہو گئی ہے یا نہیں ہوئی ہے. یہ انسانوں کے لیے بھی اچھی نہیں ہے. تو انسانوں کے لیے سب سے اچھی بات یہ ہے کہ رات میں روشنی کا ایکسپوجر ہمیں کم سے کم ملے، ضرورتاً ملے. لیکن اگر ہم راتوں میں سیر کے عادی ہیں اور روشنیاں دیکھنے کے عادی ہیں تو ہماری جو سیلف ہے اور ہمارا جو ذہن ہے اور ہماری جو نیند ہے وہ ڈسٹرب ہوگی. ابھی اس وقت یہ ہے کہ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ سونے سے پہلے لخت جگر کو تو دیکھ لوں، پھر سو جاؤں گا، پتہ نہیں صبح آنکھ کھلے گی کہ نہیں کھلے گی. پھر دوبارہ لخت جگر تو دیکھا ہے نا سب نے. آپ کے جگر سے 8 انچ کے فاصلے پہ یہ موجود رہتا ہے. آپ کو پتا ہے جہاں آپ کا جگر ہے اس سے 8-10 انچ کے فاصلے پر ہے. یہ لخت جگر ہی تو ہے نا، جگر کے قریب ہی رکھتے ہیں، جگر سے دور نہیں ہونے دیتے، سونے سے پہلے سے دیکھنا چاہتے ہیں. دس از اگین ایکسپوجر، دس از بلو لائٹ. تو ریسرچ یہ کہتی ہے کہ ہمارے اندر سلیپ کا ایک خاص ہارمون ہے جس کا نام ہے میلوٹونن. وہ ہارمون جب ریلیز ہوتا ہے تو ہماری نیند ممکن ہوتی ہے اور نیند کی کوالٹی بہتر ہوتی ہے. لیکن جب ہم روشنی سے ایکسپوز ہوتے ہیں تو یہ ہارمون ریلیز نہیں ہوتا. اللہ کا نظام چاہتے ہیں، مطلب سوتے میں بھی قریبی رکھنا چاہتے ہیں. آئیڈیلی اگر تکیے پر ہی ہو جہاں میرا سر رکھا ہے وہی لخت جگر بھی رکھا ہے تو اس سے بڑھیا بات کیا ہو سکتی ہے. جس بستر پہ میں آرام کر رہا ہوں اسی پر یہ بھی آرام کر لے تو کتنا اچھا ہوگا. بات سمجھ آ رہی ہے؟ یعنی اس جگہ پر ہم پہنچے ہوئے. بلکہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ نہ صرف یہ کہ لائٹ کھلی ہوتی. میرے پاس ایک اسٹوڈنٹ ایک دفعہ کاؤنسلنگ کے لیے آئی، اس کے کچھ سائیکولوجیکل ایشوز تھے تو وہ بہت ڈسٹرب تھی، وہ بہت ذہین تھی. میں نے اس کی باتیں سنی اور میں نے سوچا کہ اللہ نے کتنا زبردست اسے ذہن عطا کیا ہے. لیکن اس کے ساتھ ایشوز کیا تھے؟ وہ جو میں نے ارجنسی سنڈروم بتایا وہ ایشو تھا. ذہن میں 150 وریز اور تھاٹس چل رہی ہیں اور وہ یہ نہیں سمجھ پا رہا کہ 1 thought at a time. ریلیکس، بے چینی ہے.
پھر ایک اور مسئلہ یہ تھا کہ نیند کی کوالٹی بہت خراب تھی. تو میں نے باتوں باتوں میں پوچھا کہ بھئی یہ بتاؤ جب آپ سوتی ہیں تو ہوتا ہے، تو پتہ لگا تکیے پہ ہی ہوتا ہے. پھر میں نے پوچھا کہ لائٹ آن ہوتی ہے آف ہوتی ہے؟ اسے آن ہوتی ہے. پھر میں نے پوچھا کچھ اور بھی آن ہوتا ہے؟ تو فرمایا کہ وہ میں چونکہ میرا بیڈ روم ہے تو میں سوچتی ہوں کہ بھئی ذرا مجھے بوریت ہوتی ہے تو میں سامنے ٹی وی چلتا رہتا، اسے بند کرتی ہی نہیں، وہ پوری رات ہی چلتا رہتا ہے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ نیند کی کوالٹی بری طرح سے ڈسٹرب ہوگی اگر یہ کام ہو رہا ہے. بات کلیئر ہو رہی ہے؟ ہمیں اپنے آپ کو سمجھنا پڑے گا ہم کر کیا رہے ہیں. تو جو ایکسٹرنل فیکٹرز ہیں اس میں سے ایک لائٹ ہے. تو اگر فرض کیجئے کہ میں انٹینسو لائٹ میں ہوں تو میری مطلب آئیڈیلی ہونا کیا چاہیے کہ سونے سے پہلے روشنیوں کو مدھم ہونا چاہیے. یہاں پاکستان میں ہمارے پنکھوں میں ڈمر ہوتا ہے، پنکھے کی رفتار کو کم کرتا ہے، زیادہ کرتا ہے. لائٹ کے ساتھ بھی یہ ڈمر ہونا چاہیے. اس وقت سونے کا وقت ہے، روشنیوں کو کم کر دو. یعنی اب بہت کم روشنی ہے جس میں ہم صرف چل پھر سکتے ہیں، اور پھر جب سونے سے پہلے بالکل بند کر دیں. یورپ میں بہت سارے اینیمل فارمز ایسے ہیں جہاں جانور بندھے ہوتے ہیں، وہاں انہوں نے ضرورت کے لیے ایک مدھم سی لائٹ لگائی ہوئی ہے اور ایمرجنسی میں یا کسی کام میں تھوڑی دیر کے لیے کھولتے ہیں. اور وہ اس بات کو انشور کرتے ہیں کہ رات کا ٹائم جانور روشنی سے ایکسپوز نہ ہو، کیونکہ وہ ڈس اورینٹ ہوگا، وہ کنفیوز ہوگا. اس کا ایک برین ہے، وہ کہے گا یہ رات ہے یا دن ہے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ وہ پاکستان میں ایک شہر ہے نا ہمارا جو کراچی، وہ میں کہتا ہوں کہ وہ ہم کبھی کبھی اپنے تعارف اور اپنی شان میں ایک بات بیان کرتا ہے نا، روشنیوں کا شہر. میں ایک بات اکثر سوچتا ہوں کہ جس بات پہ ہمیں شرمندہ ہونا چاہیے اس کو ہم نے اپنے تعارف کا حوالہ بنایا ہوا. بڑی عجیب سی بات ہے روشنیوں کا شہر. مطلب آپ رات میں سو جائے کریں، روشنیوں میں کیوں گھومتے رہتے ہیں؟ آپ کو کیا مسئلہ کیا آپ کے ساتھ؟ اتنی ساری لائٹیں جلاتے ہیں. یہ بات سمجھ آ رہی ہے؟ تیسرا فیکٹر جو ہے وہ ہے کوالٹی آف ایئر. سائلنس، ڈارکنیس اور کوالٹی آف ایئر. کوالٹی آف ایئر کے اندر مطلب یہ ہے جس کمرے میں میں سوتا ہوں وہاں فریش ایئر کا گزر ہوتا ہے. اب اس ساری چیز کا لب لباب یہ ہے کہ جب ہم نیچر سے ڈسکنیکٹڈ ہوتے ہیں، ہم ایک جملے میں کہتے ہیں نیچر کے ساتھ کنیکٹ کرو، لیکن اسپیسیفکلی بعض اوقات ہمیں نہیں پتا واٹ ڈز اٹ مین ٹو کنیکٹ ود نیچر. تو یہ جو بالکل اسپیسیفک 3 چیزیں میں نے آپ سے عرض کی. اسی طرح کچھ انٹرنل فیکٹرز ہیں جو آپ کی سلیپ کو ممکن بناتے ہیں، بلکہ 3 انٹرنل فیکٹرز کا بھی ذکر کر لیتے ہیں. ایک ہے فوڈ. اگر آپ اچھی نیند لینا چاہتے ہیں تو رات کے کھانے اور سونے میں 2.5 سے 3 گھنٹے کا گیپ ہونا چاہیے. آپ میں سے کتنے لوگ رات میں چائے پینے کے شوقین ہیں؟ اچھا ابھی تو آپ ماشاءاللہ بہت اچھی آپ کی جو ایج ہے نا، دیکھیں ارلی 20s میں، لیٹ ٹینز میں، یعنی 18 سال سے 24-25 سال 30 سال کی عمر تک نا آدمی یا جو بھی لڑکی ہے لڑکا ہے اس کی اللہ نے ایسا بنایا ہے کہ اسے وہ پھر سو جائے گا. اسے اگر کوئی یعنی کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو سلیپ کو یعنی اینٹی سلیپ، اگر کوئی چیز بھی یعنی چائے از اینٹی سلیپ، وہ پیتا ہے پھر بھی سو جاتا ہے کیونکہ یہ آپ کی ایج ہے. آپ کی ایج میں یہ بالکل ایسا ہی ہوگا، لیکن اس کا لانگ ٹرم نقصان ہوگا. لانگ ٹرم نقصان یہ ہوگا کہ آپ آگے چل کے آپ کے لیے نیند کا تجربہ دشوار ہو جائے گا. ذہنی صحت، نفسیاتی صحت کا ڈائریکٹ تعلق ہے نیند کی کوالٹی کے ساتھ. جو بندہ اپنی سلیپ کے ساتھ کھلواڑ کر رہا ہے نا، کھیل کود کر رہا ہے نا، اس کی ذہنی صحت ٹھیک نہیں رہ سکتی.
بات سمجھ آ رہی ہے؟ سونر اور لیٹر گریجولی وہ افیکٹ ہو رہی ہے. 10 سال بعد، 8 سال بعد مسئلہ ہوگا. بات کلیئر ہو رہی ہے؟ تو ہم جو ہماری جو فوڈ ہے، سونے اور رات کے کھانے میں 2.5-3 گھنٹے کا گیپ ہونا چاہیے آئیڈیلی. اسی طرح رات کے ٹائم ہم چائے، کافی، ان چیزوں کو اوائڈ کریں. دن کے ٹائم لے لی چلیں، ٹھیک ہے. اسی طرح ہم وائٹ شوگر کی پروڈکٹس کو بھی رات کے، اگر زندگی میں ہی نکال دیں تو بہت اچھی بات ہے، کم از کم شام کے بعد نکال دیں، کیونکہ وہ بھی آپ کو اسٹیمولیٹ کرتی ہے. تو آپ کی باڈی سو رہی ہوتی ہے، لیکن جو سلیپ کو ریزسٹ کرنے والی کیمسٹری کے ساتھ سو رہی ہوتی ہے، لہذا ڈیپ سلیپ دشوار ہو جاتی ہے. کلیئر ہو رہی بات؟ بہت ساری سفید چینی چائے میں ڈال کے کھانے کے بعد پی گئے اور سو گئے، لیکن وہ جو ڈیپ سلیپ ہے وہ ڈسٹرب ہوئی. اس کے نتیجے میں جو مائنڈ فلنس ہے وہ ڈسٹرب ہوگی. اس کے نتیجے میں جو سائیکولوجیکل اور مینٹل ہیلتھ ہے وہ ڈسٹرب ہوگی. دوسرا فیکٹر ہے پورے دن میں فزیکل ایکٹیویٹی کتنی کی. اگر پورا دن صوفے پہ بیٹھ کے گزارا ہے تو آپ کو کوالٹی آف سلیپ اچھی نہیں ملے گی. تو فزیکل ایکٹیویٹی، پسینہ نکلنا چاہیے، تھکن ہونی چاہیے، بھاگ دوڑ ہونی چاہیے، آپ کی سلیپ کی کوالٹی بہتر ہوگی. تیسرا فیکٹر، معاف کر کے اور معافی مانگ کے جو بندہ سوتا ہے وہی اچھی اطمینان کی نیند سو سکتا ہے. تو میں نے 3 ایکسٹرنل فیکٹرز بتائے. پہلا ایکسٹرنل فیکٹر کیا تھا؟ سائلنس. دوسرا ڈارکنیس. تیسرا کوالٹی آف ایئر. 3 انٹرنل فیکٹرز بتائے. پہلا فوڈ، اور فوڈ سے متعلق کافی ساری باتیں. دوسرا فزیکل ایکسرشن، ایکٹیویٹی. تیسرا معافی، فارگیونیس، سیکنگ فارگیونیس. یعنی آپ سونے سے پہلے یہ دیکھیں کہ مجھے کس کا دل میری وجہ سے دکھا ہوگا. کم از کم میسج ہی کر دیں اسے کہ بھائی، یا دل میں ارادہ کر لیں، کوشش کریں اس کے پاس جا کے اس سے کہیں بھائی مجھے آئی ایم سوری. اپنے آپ کو ذرا فری کر لیں، معافی مانگ لیں، معافی دے دیں. آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جن کے لیے معافی مانگنا اور معافی دینا مشکل کام؟ ہماری سوسائٹی میں یہ تقریباً سب کے لیے ہی مشکل کام ہے. تو اب ہم آتے ہیں، یہ جو مائنڈ فلنس کی بات میں نے کی، ٹھیک ہے. پھر مائنڈ فلنس میں میں نے ایک فیکٹر سلیپ کی بات کی، ٹھیک ہے، اور یہ بہت اسپیسیفک. اسی طرح مائنڈ فلنس کو ممکن بنانے والی دوسری چیز کا نام ہے